پڑھائی لکھائی کی مہارت۔ سوال نمبر 3، یہ پہیلیاں پڑھیے اور گروہ میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے اپنی پسند کی پہیلی پوچھیں۔ ہر پہیلی کے بارے میں ایک ایک جملہ لکھیے کہ اس میں دانش کی کون سی بات پوشیدہ ہے۔ بچوں، میں پہلی پہیلی پڑھنے لگی ہوں۔ دنیا میں ہیں ہم دو بھائی، بھاری بوجھ اٹھانے والے، پاؤں تلے دب جانے والے، لیکن یہ ہے بات نرالی، دن بھر تو ہم بھرے ہوئے ہیں، رات آئے تو بالکل خالی۔ پیارے بچوں، اس پہیلی کو تو آپ آسانی سے بوجھ سکتے ہیں۔ تصویر بھی دی ہوئی ہے نا، یعنی جوتوں کی تصویر۔ بچوں، اس میں بھلا عقل و دانش کی کون سی بات پوشیدہ ہے؟ بھئی یہی نا کہ دونوں جوتے مل کر بوجھ اٹھاتے ہیں۔ ایک اکیلا جوتا تو کسی کام کا نہیں ہے نا۔ ایک کھیتی کی شان نرالی، فصل ہے سب کی دیکھی بھالی، کاٹو بے شک جتنی بار، آپ سے آپ ہو پھر تیار۔ بھئی یہ پہیلی بھی خوب ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ اسے آسانی سے بوجھ لیں گے، یعنی ہمارے سر کے بال۔ پہیلی میں اسے فصل کہا گیا ہے، یعنی جس طرح فصل تیار ہوتی ہے، بڑھتی ہے اور پک جاتی ہے تو اسے کاٹ لیا جاتا ہے، اس طرح بالوں کو بھی کاٹ لیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فصل عجیب بنائی ہے کہ ایک بار اسے کاٹ لیا جائے تو یہ پھر اگ آتی ہے۔ نازک نازک سی ایک گڑیا، لوگ کہیں گے سب اس کو اڑیا، کاغذ کے سب کپڑے پہنے، دھاگے کے سب زیور گہنے، سیدھی جائے مڑتی جائے، پری نہیں پر اڑتی جائے۔ پیارے بچوں، اس پہیلی کا جواب ہے پتنگ۔ اسے گڑیا کہا گیا ہے جس نے خوبصورت کپڑے پہن رکھے ہوں، تو اڑتی ہوئی پتنگ تو واقعی گڑیا کی طرح لگتی ہے نا۔ لیجئے بچوں، ہم نے پہیلیاں بوجھ لیں، اب چلتے ہیں اگلی سرگرمی کی طرف۔ غیر ضروری تفصیلات منہا کر کے عبارت لکھنا۔ ہم کسی بھی عبارت سے غیر ضروری تفصیلات منہا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ الف، عبارت کے تصورات اور مفاہیم کو پیش نظر رکھیں۔ ب، جو جملے اصل مفہوم کے لیے ضروری ہیں صرف انہیں برقرار رکھیں۔ اگر مرکب جملے ہوں یا جملے طویل ہوں یا ان کے متبادل مختصر جملے اپنے الفاظ میں لکھیں۔ جیم، بعض اوقات 2-3 جملوں میں ایک بات بیان کی جاتی ہے، ایسے جملوں میں بیان کی گئی بات اختصار کے ساتھ اپنے الفاظ میں ایک آدھ جملے میں لکھ دیں۔ دال، بعض اوقات بات میں زور پیدا کرنے یا عبارت کے حسن کے لیے منظر کشی کی جاتی ہے، اس کا عبارت کے اصل مفہوم سے واجبی سا تعلق ہوتا ہے، ایسے جملوں کو منہا کر دیں۔ تو بچوں، آپ نے یہ نکات یقیناً سمجھ لیے ہیں، تو چلیے پھر سرگرمی کریں۔ سوال نمبر 4، دی گئی کہانی پڑھ کر اس میں غیر ضروری تفصیلات منہا کر کے دوبارہ لکھیے، نیز زبانی بتائیے کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ ایک پرانا پیڑ تھا، اس پر ایک کووں کا جوڑا رہتا تھا۔ اسی پیڑ کے نیچے ایک سانپ رہا کرتا تھا۔ سانپ کوے کے بچے کھا جایا کرتا تھا۔ کووں کی جوڑی سانپ سے بہت تنگ آ گئی تھی، لیکن سانپ سے چھٹکارے کی بظاہر کوئی صورت نظر نہ آ رہی تھی۔ پیڑ کے نزدیک ایک ندی بہتی تھی، لوگ اس میں نہاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک امیر آدمی اور اس کے نوکر ندی پر نہانے آئے۔ امیر آدمی کے گلے میں سونے کی زنجیر تھی، اس نے اتار کر رکھ دی۔ کوا اور اس کی مادہ پیڑ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک کوے کی نظر زنجیر پر پڑی۔ کوا اڑا، زنجیر اتار کر سانپ کے بل میں پھینکی اور خود پیڑ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد امیر آدمی اور اس کے نوکر چاکر سب باہر آئے تو زنجیر کو نہ پا کر ڈھونڈنے لگے۔ پیڑ کے پاس آئے تو دیکھا کہ زنجیر سانپ کے بل میں پڑی ہے اور سانپ اس کے اوپر منڈلا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر سب لاٹھیاں لے آئے اور سانپ کو مار دیا۔ کوا اور اس کی مادہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ سانپ کے مرنے پر انہیں بے حد خوشی ہوئی، انہوں نے اپنی حکمت کی بدولت ظلم سے نجات حاصل کر لی۔ پیارے بچوں، اگر ہم عبارت میں سے غیر ضروری تفصیل منہا کر کے لکھنا چاہیں تو عبارت کچھ یوں بنے گی: ایک پرانے پیڑ پر کووں کا جوڑا اور اس کے نیچے ایک سانپ رہا کرتا تھا۔ سانپ کوے کے بچے کھا جایا کرتا تھا۔ کووں کی جوڑی سانپ سے بہت تنگ تھی،
لیکن اس سے چھٹکارا پانے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ پیڑ کے نزدیک ایک ندی تھی۔ ایک دفعہ ندی میں ایک امیر آدمی اور اپنے نوکروں کے ساتھ نہانے آیا۔ اس نے نہانے سے پہلے اپنے گلے میں موجود سونے کی زنجیر اتار کر باہر رکھ دی۔ کوے کی نظر زنجیر پر پڑی تو اسے ترکیب سوجھی۔ اس نے زنجیر اٹھا کر سانپ کے بل میں پھینک دی۔ تھوڑی دیر کے بعد امیر آدمی اور اس کے نوکر چاکر سب باہر آئے تو زنجیر کو نہ پا کر اسے ڈھونڈنے لگے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ سانپ کے بل پر پہنچ گئے جہاں سونے کی زنجیر پڑی تھی اور اس پر سانپ منڈلا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سب لاٹھیاں لے آئے اور سانپ کو مار دیا۔ کوا اور اس کی مادہ یہ سب دیکھ کر خوش ہو گئے کہ انہوں نے ظالم سانپ سے نجات حاصل کر لی۔ سوال نمبر 5۔ یوم شہدائے کشمیر کے موضوع پر اپنے الفاظ میں ایک مضمون لکھیے جو 12 سے 15 جملوں پر مشتمل ہو، جس میں عنوان، آغاز، پیشکش اور اختتامیہ کا خیال رکھا گیا ہو۔ پیارے بچوں، ہم نے سبق کا ایک اور حصہ مکمل کر لیا ہے۔ اب آئیے سبق کے اگلے حصے کی طرف۔